لا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے. پہلی آیت اس کا ترجمہ ہے کہ خبردار اللہ کے جو دوست اور مقرب ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. ان کی اپنی زندگی میں غم اور خوف بالکل بھی نہیں رہتا، وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رکھتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وحدانیت کامل طریقے کی، اور ان کی زندگی میں تقویٰ. اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو کہ مومن کامل اور جن کی زندگیوں میں تقویٰ، یہی اولیاء اللہ ہے. دوسری آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان مؤمنین کو دوستی کی بنیاد پر ظلمتوں، تاریکیوں، گمراہیوں، فتنوں سے نکال کر نور اور ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے دوست وہ شیاطین ہیں کہ انہیں نور اور ہدایت کے راستے سے نکال کر گمراہیوں، فتنوں اور ظلمتوں کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں.
تیسری آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی ہے، رب ذوالجلال اس کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ نازل ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حج میں ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری حج، جس میں آپ اپنے اصحاب کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور وہی ان آیتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا اور میری نعمت کو تم پر تام کر دیا، اور مذہب اور دین کے اعتبار سے میں اسلام کو لے کر تم سے راضی ہو گیا۔ اب رب ذوالجلال کہ یہاں یہ دین بالکل کامل و مکمل دین، اللہ کے یہاں یہ مذہبی اور دینی اعتبار سے کوئی چیز پسند ہے تو بس وہ مذہب اسلام ہی پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اللہ رب العزت مذہب اور دین کے اعتبار سے بالکل قبول نہیں کرے گا۔ اور خود اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرما دیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کے ذریعے سے جو دین اور مذہب کو تلاش کرے گا، کل قیامت کے دن ہرگز اس سے وہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ بس دین اور مذہب کے عنوان سے اگر کوئی چیز اللہ کے نزدیک مقبول ہے تو بس مذہب اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بالکل بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند آیت کریمہ ہیں جس میں پہلی آیت جہاں غور کرنے کی ایک بات کہ اولیاء اللہ کون ہیں، تو رب ذوالجلال ان کی ایک حالت کو بیان کر رہے ہیں اور ان کی ایک کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون ہیں؟ جو مومن کامل ہیں، جو پکے توحید پرست ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو ذرا برابر شریک نہیں کرتے اور مشرکانہ اعمال سے بہت دور، کوسوں دور اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان کی زندگیوں کے اندر تقویٰ اور رب ذوالجلال سے ڈر ڈر کر چل رہے ہیں، جو کرنے کے کام ہیں اس کو مزید آگے بڑھ بڑھ کے سیکھ رہے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لا رہے ہیں، اور جو نہیں کرنے کے کام ہیں جن سے بچنا ہے اس سے بہت بچ رہے ہیں اور اپنی زندگی کو خوب بچا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور دوسری طرف آیت کریمہ میں رب الجلال کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ مؤمنین کا دوست ہے۔ یہاں اللہ کے دوست کون ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور یہاں اللہ کس کا دوست ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ ایمان لا لیا تو وہ اس زمرے میں شامل ہو گیا جو اللہ کو مان رہا ہے، بس۔ تو یہاں تک ایک اللہ رب العزت کو ماننے والوں کی ایک فہرست ہے۔ اب ان ماننے والوں میں بھی اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا، اتنا آگے بڑھایا کہ یہ اللہ کا دوست بن گیا۔ یعنی اللہ تو دوست ہے ہی، لیکن یہاں سے بھی اب دوستی تام ہو رہی۔ تو ایک تو ایمان میں آیا تو اللہ اس کا دوست ہو گیا، اب اپنی زندگی کو ایسا بنایا، ایسا بنایا، ایسا بنایا کہ رب نے بھی اس کو دوست کے طور پر چن لیا۔ تو دوستی جانبین سے جب مکمل ہوگی تب جا کر اولیاء اللہ بنتے ہیں۔ معیار کیا ہے اس ولایت کا، اس قرب کا، اللہ کی رضامندی کا جو معیار ہے وہ معیار میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور سنت ہے۔ ہم شریعت سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹ سکیں گے۔ جو شریعت سے ہٹ گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ گیا، وہ ولایت کے درجے پہ بالکل بھی نہیں جا سکتا ہے۔ وہاں تک جانے کے لیے بالکل کھرا آدمی چاہیے، عمل بالکل کھرا چاہیے،
ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آ رہے ہیں ہم بھی کر لے رہے ہیں. نہیں، دین کامل اور دین منور روشنیوں کے ساتھ جب آپ کے دل دماغ میں کھل گیا، اب کسی اور کو اختیار کرنا یہ اللہ کو بالکل بھی برداشت نہیں ہے اور بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ بہت اہم ترین چیز ہے. اور دوسری طرف رب ذوالجلال اس بات کو بھی واضح فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل و مکمل کر دیا اور اسلام کو لے کر تم سے راضی ہو گیا اور نعمتوں کو تام کر دیا. تو اب یہی دین اور یہی اسلام قیامت تک چلنے والا ہے. تو پچھلی قوموں کو اپنے مذہبی اعتبار سے اتنے حالات نہیں آئیں گے، نہیں آئے ہوں گے جتنے حالات اس امت کے ساتھ ان کے مذہب کو لے کر آئیں گے. گزشتہ زمانے میں بھی ایک قوم اپنے نبی سے یا ایک اس زمانے کے ایمان اور اسلام کو ماننے والے لوگوں سے ٹکراتی تھی. جب نبی گئے تو وہ ٹکرانے والے بھی ختم ہو گئے اور دھیرے دھیرے وہ دین بھی ختم ہو گیا، لوگ پھر سے کفر و شرک کی دلدل میں آ گئے. لیکن میرے اور آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے وہ ایک زمانے کا، ایک صدی کا نہیں، یہ قیامت تک کا ہے. ہر علاقے کے دین کے دشمن مذہب اسلام کے خلاف میں آئیں گے اور ہر صدی کے دین کے دشمن مذہب اسلام کے خلاف میں آئیں گے. یہ طے ہے. اور مقابلہ کریں گے اپنے حساب سے، کوشش کریں گے کہ وہ اس کو بجھائیں، لیکن اللہ اپنے نور کو ہر صورت میں مکمل کرنے والا ہے. وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اپنے منہوں کے ذریعے سے اس جلتے چراغ کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ تو اپنے نور کو کامل و مکمل کر کے ہی رہے گا اگرچہ کہ یہ چیز کافروں کو نہ پسند. رب ذوالجلال نے اسلام کو ایک عجیب طریقے کی لچک دی ہے. اس کو جتنا ہی دباتے چلے جائیں گے وہ اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا، ابھرتا چلا جائے گا. تو یہ دین و مذہب جو کامل و مکمل اور قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، رب ذوالجلال نے اس کی حفاظت کے لیے بھی اپنے مخصوص بندوں کو کھڑا کیا ہے. اور وہ مخصوص بندے رب ذوالجلال ان کی مدد اپنے ذمہ میں لے لی. کلام الہی کی مدد اللہ رب العزت اپنے ذمہ میں لے لی ہے. جو اس دین اور کلام الہی کی حفاظت کرنے والے بندے ہیں، اللہ نے ان کی بھی مدد اپنے ذمہ میں لے لی. حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب او كما قال، کہ جو بندہ میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے، اس کے لیے تو اعلان جنگ میں اپنی جانب سے کر رہا ہوں. اللہ کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں کہ خدا کے جو مقربین، خدا کے جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے ساتھ ایذا رسانی کا معاملہ امت کرتے رہے. بالکل ناقابل برداشت چیز. رب ذوالجلال بذات خود وہاں جنگ کے اعلان کے لیے آ جاتے ہیں. تو اب ایسے وہ اولیاء اللہ جن کو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے چن لیا، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں، سینکڑوں، اور ہر دور میں ایک ایک رہے، ہر دور میں اپنے اپنے انداز سے رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفاء راشدین، پھر ان کے بعد صحابہ کرام، اور مزید سلسلہ آگے چڑھا، تابعین، تبع تابعین، اور اس سلسلے میں محدثین، فقہاء، مفسرین، پھر آگے ایسے ہی چلتے چلتے اولیاء اللہ کا بھی دور آیا. تو ویسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے اولیاء اللہ اس سرزمین میں آئے اور انہوں نے بھی یہ دین لوگوں کو سکھایا، سمجھایا کہ کیا چیز ہے. تو میرے بھائیوں، اولیاء اللہ ہم کو دین سمجھا کر جو گئے ہیں، ان کی اپنی زندگی عملی طور پر جو تھی وہ زندگی ہم کو اپنانا ہے، اور اللہ کے ہیں وہی مطلوب. اور ان اکابر اولیاء اللہ کی جو محنتیں تھیں، وہ محنتیں اسی بنیاد پر تھی کہ آگے آنے والی یہ نسلیں، یہ قومیں
اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں اور صحیح دین کامل پر چلے. یہ مقصود ان کا بالکل بھی نہیں تھا. اولیاء اللہ کی زندگیوں اور ان کی محنتوں کا یہ مقصد بالکل بھی نہیں کہ لوگ نبی کی سنتوں کو چھوڑیں اور نبی کے دین کو چھوڑ دیں اور میرے پیچھے چلے آئیں. نہیں، ایسا بالکل بھی ان کا مقصد نہیں تھا. ان کی زندگی کا مقصد، ان کی ساری کی ساری عمر کا ہر لمحہ اسی بات میں تھا کہ آگے جا کے امت کبھی کسی غلط قسم کے کاموں کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، اور اس کے لیے انتھک کوششیں کی ہو. ایمان کامل اور تقوی کامل کے لیے ایک نہیں ہزاروں مثالیں وہ اپنی جانب سے پیش کی، ہزاروں مثالیں اپنی جانب سے پیش کی، اور کبھی اس چیز کو انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ اپنی عزت کے خاطر نبی پاک علیہ السلام کے دین کو مٹتے ہوئے دیکھتے رہے. کبھی انہوں نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا. میرے بھائیوں، انہی اکابر میں سے علامہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے، اور بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. جیلان ایک گاؤں کا نام ہے، وہ وہاں کے رہنے والے تھے. اس کی طرف ہی نسبت کر کے جیلانی ان کو کہتے ہیں. وہ وہاں کے رہنے والے تھے. ان کے ماں باپ وہ بھی اسی درجے کے، اسی پائے کے ولی اور بزرگ تھے. ان کی زندگیوں کا تقویٰ بھی اسی پائے کا تھا. چنانچہ لکھا ہے کتابوں میں، ان کے والد کا نام ابو صالح، وہ ایک مقام سے گزر رہے ہیں اپنی نوجوانی کے زمانے میں، اور چلتے چلتے راستے میں ان کو شدید بھوک لگ گئی، اور دیکھے کچھ ملا نہیں کھانے کے لیے. قریب میں ایک تالاب ہے، ایک نہر ہے، جہاں ایک سیب پانی میں بہہ کے جا رہا تھا. وہ آگے بڑھے، اس سیب کو لیے، دھو لیے اور کھا لیے. آدھا سیب کھائے، ان کو اچانک احساس ہوا، ارے پتہ نہیں کس بندے کا سیب تھا، میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس کو ایسے ہی کھا لیا. چنانچہ وہ ایسے ہی گئے، آدھا سیب کھائے اور آدھا ایسے ہی رکھا ہوا ہے. وہ نہر کہاں سے چل رہی ہے دیکھتے ہوئے نہر سے اندازہ لگاتے ہوئے گئے. وہاں ایک جگہ قریب میں پہنچے تو وہاں دیکھیں کہ ایک باغ ہے سیب کا. تو انہوں نے اندازہ کیا ہو نہ ہو یہ سیب اسی باغ سے گرا ہوگا. تو وہ اس باغ کے مالک کے یہاں گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس بندے کا نام عبداللہ صومعی، وہ بھی بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے. ان کے یہاں گئے اور وہ جا کے کہنے لگے کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا آدھا سیب کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجیے، یہ ہے کہ اس کی کچھ اجرت مجھ سے لے لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی اجرت یہی ہے کہ تم میرے باغ میں 10 سال کے لیے کام کرو، تبھی میں معاف کروں گا. تو وہ راضی ہو گئے اس پر بھی. بولے ٹھیک ہے، تیرا آدھا سیب میرے ذمے میں کل قیامت کے دن باقی نہ رہے. اس کی قیمت اگر تو 10 سال نوکری چاکری لگا رہا ہے تب بھی میں اس کو کر کے ادا کر دوں گا. چنانچہ وہ اس باغ کے خادم اور نوکر بن گئے اور اسی میں لگے رہے. ایک لمبا عرصہ انہوں نے اس کے اندر گزار دیا، اور جب اپنی مدت مکمل ہوئی تو وہاں گئے اور جا کے کہنے لگے کہ آپ جو مدت بتائے تھے وہ مدت مکمل ہو گئی ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں اب یہاں سے چل بسوں. تو وہ کہنے لگے جاؤ ایک سیب لے کر آؤ، دیکھتے ہیں کہ تم باغ کی باغبانی کیسے کرتے تھے. وہ گئے اور ایک سیب لا کے وہاں دے دیے. تو وہ سیب کو وہ بندہ کھایا، کہنے لگا کہ یہ تو پھیکا ہے، تم 10 سال سے میرے باغ کے اندر کام کر رہے ہو، تم کو اتنا بھی احساس نہیں کہ کون سا سیب میٹھا ہوتا ہے اور کون سا سیب پھیکا ہوتا ہے. تو حضرت ابو صالح نے جواب دیا کہ میں آپ کے آدھے سیب ہی کی اجرت اتنی لمبی کاٹ رہا ہوں تو میں آپ کے باغ کے اور سیب کیسے کھاؤں کہ مجھے پتا چلے کہ کون میٹھا ہے اور کون پھیکا ہے. میں نے اس مدت میں آپ کے باغ کا کوئی سیب ہی نہیں کھایا ہے، اس لیے مجھے پتا بھی نہیں، تجربہ بھی نہیں کہ کون سا میٹھا ہوتا ہے اور کون سا پھیکا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک شرط تو تم پوری کر دی، اور دوسری شرط تم جو سیب کھائے تھے اس کی قیمت معاف کرنے کے لیے یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے جو لنگڑی ہے، بہری ہے اور گونگی ہے، تم اس سے نکاح کر لو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ مجبوری تھی، وہ مان گئے. انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں.
لیکن شرط یہ ہے کہ تم جو عادت سے اس کو معاف کر دو، ورنہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں تم اس کا مطالبہ کریں گے تو میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ دیکھیے خوف خدا کیسا ہے، آخرت کا ڈر کیسا ہے، ان کی زندگی کا تقویٰ کیسا ہے۔ آدھے سیب کے لیے 10 سال کی اجرت کو برداشت کر رہے ہیں، اور آدھے سیب کے لیے ایسی بچی جو لنگڑی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، ایسی بچی سے نکاح کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ نکاح کر دیے، وہ بھی بہت شخصیت تھی بڑی، اور وہ جانتے تھے کہ جب اتنے تقوی والا ایک نوجوان ہے تو میں اپنی بچی کو اس کے ساتھ جوڑ دوں، تو وہ جانچ رہے تھے اپنے ساتھ میں رکھ کر کے۔ تو چنانچہ وہ نکاح کر دیے، نکاح ہو گیا، وہ وہاں پہنچ بھی گئے، لیکن نگاہ اٹھا کے دیکھا تو خوبصورت جو بالکل صحیح سالم ہے، جسمانی کوئی ہے اس بچی کے اندر نہیں ہے، وہ بچی ان کے سامنے ہے۔ تو وہ ایک دم مارے ڈر کے باہر آئے اور آ کے انہوں نے کہا عبداللہ صومعی سے کہ اے میرے مالک، میں نے آپ کے ساتھ آپ کا ایک آدھا سیب کھا کے غلطی کر لیا تھا، لیکن آج کی رات ایک اور غلطی ہو گئی کہ میں نے آپ کے رشتے میں ایک ایسی عورت کو دیکھ لیا جس کو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ایسی بات نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، آج کے بعد سے تم سکون سے رہو۔ انہوں نے کہا ارے نہیں، آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ لنگڑی ہے، اندھی ہے اور گونگی ہے، لیکن وہ تو سب ٹھیک صحیح سالم لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح سالم ہے، وہ تمہارے ہی لیے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ وہ بہری ہے، گونگی ہے جو میں کہہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کبھی کوئی غلط بات نہیں نکالی، کبھی جھوٹ نہیں بولی، اور وہ بہری اس معنی کر کے کبھی اپنی زندگی میں اس نے کبھی ایسی باتیں نہیں سنی جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی۔ وہ اندھی اس معنی کرے کہ اس نے کبھی اپنے آنکھ سے ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو، اور وہ لنگڑی اس معنی کرے کہ وہ اپنے پاؤں کبھی اس جگہ کی طرف نہیں اٹھائی جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی جگہیں ہوں۔ جائیے تم جیسے متقی شخص کے لیے ایسے ہی اللہ نے منتخب کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، باپ ایسا کہ آدھے سیب کے لیے معاف کرانے کے لیے 10 سال کی نوکری چاکری برداشت کر لیا، اور مالک ایسی بچی کو دینے کے لیے کہا تو اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ تقوی کا یہ عالم تھا آدھے سیب کو لے کر، اور دوسری طرف ان کی ماں ایسی، جب اللہ نے ان جوڑے کو جڑایا تو وہاں سے پیدا ہونے والی جو شخصیت ہے وہی ہیں، یہ اولیاء کے سردار مانے جاتے ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ ایسی بڑی ہستیاں تھیں، ان کے ماں باپ اتنے نیک اور ایسے تقوی والے، ایسی طہارت والے، ان کی زندگیاں اتنے کامل و مکمل رہی، اور یہ چلے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایک عرصہ ہوا، کچھ بڑے ہوئے تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اے میری پیاری ماں، مجھے تم اللہ کے کام کے لیے لگا دیجیے۔ تو ان کی ماں کہنے لگی کہ تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگے مجھے علم سیکھنے کا موقع نصیب فرما دیجیے۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ وہ جیلان میں تو کچھ نہیں تھا، وہاں سے ان کو بغداد جانا پڑتا تھا، وہاں پر علم و عمل کے بڑے بڑے پہاڑ علماء موجود تھے۔ تو ان کی ماں روئی، ان کے لیے دعائیں کری، ان کے نیک جذبے کو انہوں نے سراہا۔ پھر اس کے بعد اس قافلہ جو تاجروں کا جا رہا تھا، انہوں نے اپنے اس بچے کو ان تاجروں کے قافلے کے ساتھ بھیج دیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ہو نہار بروے کے چکنے چپنے پات، یہ جو درخت ہوتے ہیں جو آگے چل کر بہت شاندار بننے والے ہوتے ہیں، بچپن ہی میں ان کے پتے بتا دیتے ہیں کہ درخت کون سا بہترین ہوگا اور کون سا خامخا کا ہوگا۔ تو یہ وہ تھے کہ جن کی بچپن ہی سے رب ذوالجلال نے ان کی ولایت کے فیصلے کر چکا تھا، چنانچہ وہ اس قافلے کے ساتھ کر دیے گئے۔ ان کی والدہ نے ان کو یہاں بازو میں ان کے اندر کے کپڑے میں ایک جیب سیا، اور وہاں انہوں نے 40 دینار رکھ دیا اور اس کو سی دیا۔ کہنے لگے کہ جب تم بغداد پہنچ جاؤ، وہاں جب تم پڑھنے لگو اور اس وقت کو ضرورت پیش آ جائے تو ان پیسوں میں سے ان پیسوں کو استعمال کر کے اپنی ضرورتوں کو پوری کر لینا۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچنے کے لیے اس تاجروں کے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ زمانہ تو چوروں اور ڈاکوؤں کا زمانہ تھا۔ وہ چل رہے ہیں، دوران رات ہوئی تو وہ لوگ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، رک گئے، اور صبح ہوتے ہی وہاں سے ان کو چلنا تھا۔ اچانک رات گنڈوں کا قافلہ وہاں پر پہنچ گیا۔
وہ ایک ایک کو پکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قیمتی چیزیں سونے چاندی کی شکل میں اگر کچھ ہو تو اپنی جان بچانا ہو تو اس کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تم کو ختم کر کے تمہارا سارا مال لوٹ لیا جائے گا۔ اب ایک ایک تاجر اپنے اپنے حساب سے بہانے بنا رہا ہے۔ تو اس قافلے میں دیکھا گیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تو ایک گنڈا آیا اور اس کو پکڑ کے پوچھا کہ فلانے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس بچے نے کہا اپنی معصومیت والی زبان کے ذریعے سے کہ ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہے۔ تو وہ سمجھا کہہ رہے چھوٹا سا بچہ ہے، پاگل قسم کا ہے، کچھ سمجھ بوجھ اپنے اندر نہیں رکھتا ہے، یوں ہی کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ چلا گیا، ایک اور آیا تو اس نے بھی یہی پوچھا، تو اس کو بھی یہی جواب دے رہا ہے کہ ہاں میرے یہاں 40 دینار ہے۔ ایک اور آیا، اس نے بھی یہی پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے یہاں 40 دینار ہے۔ اور کہاں ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ یہاں میری والدہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جیب تو نہیں بظاہر، لیکن وہ جو چھوٹا سا معصوم بچہ تھا اور اتنی حق گوئی کے ذریعے سے اپنے سامنے آنے والے گنڈوں کا مقابلہ کر رہا تھا، تو وہ سارے کے سارے اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے یہاں گئے اور سردار کے سامنے اس کو کھڑا کیا۔ سردار نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے یہاں کیا چیز ہے؟ تو معصوم بچہ اپنی معصوم زبان سے کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں 40 دینار۔ تو کہنے لگے کہ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہاں ہیں۔ وہ انہوں نے ان کی قمیص اٹھا کے دیکھی تو یہاں اندر کے کپڑے میں ایک جیب بنا ہوا ہے جس کے اندر واقعتاً 40 دینار موجود ہے۔ تو گنڈوں کا جو سردار تھا وہ اس معصوم بچے سے پوچھنے لگا کہ ارے فلانی تو اتنا سچ کیوں کہہ رہا ہے؟ تجھ کو پتا نہیں کہ ہم لوگ سارے مال کو لوٹ کے لے لیں گے، اور تجھ کو معلوم نہیں کہ اگر ان چیزوں کو بتا دیا اور ہم تیرا مال لوٹ لیے تو آگے جا کے تو ہمیشہ کے لیے پریشان ہوگا۔ تو وہ معصوم بچہ اپنی معصوم زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے میری ماں سے عہد کیا ہے، جب میں چل رہا تھا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹے کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولنا، تو میں یہاں اگر جھوٹ بولوں 40 دینار کے لیے اور اپنی ماں کے وعدے کو اور عہد کو توڑ دوں، اس کے لیے میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی بچپن کا یہ جواب تھا۔ غنڈوں کا جو سردار تھا اس سردار کے اوپر ایسی رقت اور کپکپی طاری ہوئی، وہ رونے لگا اور چیخیں اس کی نکل گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اے بچے، تجھ کو تیری ماں کے عہد اور وعدے کا اتنا پاس و لحاظ ہے کہ تو اپنی ساری پونجی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے کیا ہو گیا کہ اتنا بڑا ہو گیا ہوں لیکن مجھے میرے اللہ کے عہد اور وعدے کا کوئی پاس و لحاظ باقی نہیں رہا۔ وہ چیخیں مار کے رونے لگا اور ان کے ہاتھوں کو چوما، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے دل سے اس نے سچی پکی توبہ کی اور کہا کہ آج تک میں نے جتنے غنوں کا مال لیا ہے وہ سارا کا سارا واپس کر دیا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد اس نے سچی پکی توبہ کیا، اور جب اس نے توبہ کیا تو اس کے نیچے جتنے لوگ موجود تھے وہ کہنے لگے جب ہمارا سردار اب تک ہم کو گمراہی کی طرف لے جا رہا تھا، ہم اس کے ساتھ چل رہے تھے، جب آج وہ توبہ کر کے نیکی کی طرف جا رہا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور نیک کامل و مکمل انسان بن کر زندگی گزارنے کے فیصلے لیتے ہیں۔ وہ بچپن کا زمانہ تھا، وہ والدین کی نیکی تھی، خون ہی نیک تھا، نور والا، نور ہی نور اس کے سجے ہوئے تھے وہ لوگ، اور انہوں نے اپنی زندگی کے ذریعے سے ایسی چیزیں لوگوں کے اندر بتائی ہیں کہ ان کے بچپن کے ایک ایک عمل کو دیکھ کر فاسقوں فاجروں کی ٹولیاں توبہ کر کے دین اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ وہ ایسے اولیاء اللہ کی جماعتیں تھیں جن کے بچپن ہی سے اللہ نے ان کے ماں باپ کو ایسا بنایا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے تیار کیے تھے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بغداد چلے گئے پڑھنے کے لیے، وہاں پہنچ بھی گئے اور پڑھتے رہے، زمانہ گزر گیا، حالات آئے، تنگیاں آئے، شدائد آئے، فقر و فاقے اتنے شدید قسم کے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ وہ خود اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ میں وہاں پڑھ رہا تھا، اچانک ایسی حالت مجھ پر آئی، گرانی اتنی بڑی کہ مجھے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز مہیا نہیں تھی۔ میں ایک دن بھوک برداشت کیا، دوسرے دن بھوک برداشت کیا، جب بھوک اپنے آپ سے باہر نکل گئی تو میں خود اپنے سے آگے بڑھا اور بازار کی طرف چلا، چلیے وہاں دیکھتے ہیں کوئی چیزیں، اگر کوئی بھاجی وغیرہ کے پتے ہو تو اٹھا کر کھا لیں گے۔ شام کا وقت تھا، جب یہ وہاں پہنچے تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی بہت زیادہ فقراء وہاں پر پہنچ گئے تھے، وہ اپنے پتے چننے کے لیے اور کچھ ترکاریاں اٹھا لینے کے لیے۔ یہ دیکھیں کہ میں تو ایک علم دین کو حاصل کرنے والا ہوں، ان فقیروں کے ساتھ اگر جاؤں گا تو علم کی توہین ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ بھوک برداشت کی اور واپس آ گئے، اور روڈ پر چلتے ہوئے دیکھ رہے تھے کوئی کھانے کی چیز مل جائے تو اس کو اٹھا لوں، دھو کے کھا لوں، لیکن پورا راستہ چلتے رہے، کچھ ان کو نہیں ملا۔
اور وہ آگے بڑھتے چلے گئے، ایک جگہ مسجد دکھی تو وہ مسجد کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر اللہ کا نام لے کے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک نوجوان کوئی مسافر قسم کا آیا اور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، روٹی اور تلا ہوا گوشت نکالا اور کھانے لگا، اور حضرت کو دیکھتا رہا تو اس نے کہا کہ جیسے مجھے بھوک لگ رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ بھی بھوک سے دو چار ہے۔ اس نے کہا کہ آؤ یہاں قریب آ جاؤ، کچھ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آرام سے کھا لو، کہ کوئی حرام اور مشتبہ چیز نہیں، آرام سے کھا سکتے ہیں۔ وہ آگے بڑھے، ایک لقمہ لینے کے لیے گئے تو وہ لقمہ لیتے ہوئے درمیان میں انہوں نے بات کیا، تو جو مسافر قسم کے تھا اس نے کہا اے فلانے، میں تیری عزت کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تجھے پتا ہے ایک نوجوان کا جو جیلان کا رہنے والا ہے یا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا نام عبد القادر ہے؟ حضرت نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں۔ وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا اگر تم ہی ہیں تو یہ سارا تمہارا ہی، تمہاری والدہ نے جیلان سے اس کو بنا کے بھیجا ہے اور تمہارے لیے 8 دینار اس تھیلی کے اندر ڈال کے بطور امانت کو دیا ہے کہ تم تک میں پہنچا کر آ جاؤں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی بھوک کی حالت میں تم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، وہ کہنے لگا کہ میں بھوک برداشت کر کے اس کو اس کے مالک تک پہنچانے کی مکمل حفاظت کے ساتھ اس کو رکھ رہا تھا، لیکن آج تیسرا دن ہے وہ مل نہیں سکا، اور مجھے بھوک کا عالم ہے کہ اگر نہ کھاؤں تو میری بھی جان جانے کا خدشہ ہے، تو وہ بھی اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ ہے، اگر بھوک اتنی لگ جائے کہ بالکل جان جانے کا خدشہ ہو، جو چیز ہاتھ کو لگی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جان بچانے کے خاطر، تو وہ اتنی مجبوری کے اندر آ کے وہ کھانے لگا۔ حضرت بہت خوش ہوئے، وہ خوب کھائے، اس کو بھی خوب کھلائے، اور جو 8 دینار اس فقر و فاقے کے عالم میں ان کی ماں کے پاس سے ان کو آئے تھے، اس میں سے بھی انہوں نے نکال کر ان کو کچھ دے دیا اور کہے کہ اس کو لے جاؤ اور اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان کا بچپن کا زمانہ ایسا تھا، جوانی کا زمانہ ایسا تھا، ایسی شدائد، ایسی تنگیاں، ایسی مصیبتیں، ایسے فقر و فاقے، کبھی جھوٹ بولنا انہوں نے برداشت نہیں کیا تھا، کبھی کسی کو تکلیف دینا برداشت نہیں کیا تھا، کبھی دل آزاری بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ کون تھے؟ اللہ ان کے بارے میں قرآن کے اندر بتا رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، ایمان کامل ان کے اندر تھا، وحدانیت کامل ان کے اندر تھی، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی زندگیوں کے اندر تقویٰ تھا، اللہ سے ڈر تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے تھے۔ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مذہب کے ماننے والے تھے، مسلکاً حنبلی تھے، ان کا اپنا نظریہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا اپنا نظریہ نمازوں کے متعلق یہ تھا کہ نماز اتنا اہم ترین فریضہ ہے، اتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ اگر ایک وقت کی بھی جماعت کوئی مسلمان سستی اور کاہلی کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت سے پوچھا جائے تو حضرت اس مسلک کے تھے، یہ جواب دیتے تھے کہ اس کو بلا کر قتل کر دیا جائے۔ ایک نماز عمدن چھوڑ رہا ہے، پڑھ سکتا ہے، اس کے باوجود نماز چھوڑ رہا ہے، حضرت کا یہ مسلک تھا اس سلسلے کے اندر کہ وقت کا قاضی بلا کے اس کو قتل ہی کر دے۔ نماز کو سستی اور کاہلی سے چھوڑ دینا یہ تو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کا جینا ہی کیا ہے، اس سے تو مر جانا اچھا ہے کہ وہ نمازوں کو چھوڑتے ہو۔ وہ اتنے بڑے درجے کے تھے اور ایسے کامل قسم کے تھے، اور ان کا ایمان کیسا تھا، وہ بدعات و خرافات کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کسی ولی کے مزار پر اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں پر پہنچے، وہ بہت بڑے ولی کی مزار تھی، تو ان کے جو ساتھ آئے تھے وہ بیٹھے اور قبر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کیے۔ حضرت نے ان کو کھڑا کر دیا اور کہے کہ قبر کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، چومنا بھی نہیں، اس کی طرف دیکھ کے دعائیں بھی نہیں مانگنا، اگر تم کو کچھ پوچھنا ہے اللہ سے پوچھو، کچھ مانگنا ہے اللہ سے پوچھو۔ وہ تو ایک انسان تھا جو دنیا سے چلا گیا، ہاں تم اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہو، تم اس کو ثواب پہنچاؤ۔ میرے بھائیوں، ان کی اپنی زندگی کے اندر سکھائی ہوئی تعلیمات، دی ہوئی تعلیمات، بتلائی ہوئی تعلیمات کچھ اور ہی ہیں، اور آج ہم اتنے 100 سال کے بعد انہی کا نام لے کر کچھ اور کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری زندگی بہت اچھی چل رہی ہے، اور ہم اس امید کے اندر ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش رب ذوالجلال کے سامنے کریں گے۔ میرے بھائیوں، کیسے ہوگی سفارش؟ وہ ایک طرف کا راستہ دکھا کے جا رہے ہیں اور ہم ایک طرف چل کے جا رہے ہیں، وہ سب، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کل میدان محشر میں وہ ہم کو پکڑ لیں گے اور ہم کو بچا لیں گے۔ کیسے بچا لیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا ہے۔
علامہ سعدی شیرازی رحمہ اللہ ایک شعر کہتے ہیں، ترسم نہ رسی بکعبہ اے عربی کی راہ کے تو می روی بترکستان است۔ مجھے ڈر ہے کہ اے بدو دیہاتی تو کعبے کو بالکل بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ کعبے کا ارادہ کر کے سفر پہ چلا، وہ جا رہا ہے ترکستان کے راستے پر اور اس کا ارادہ ہے کہ کعبہ پہنچ جاؤں۔ آپ بتائیے کوئی ترکستان کے راستے پر جائے اور کعبے کو پہنچے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی بھی اگر وہ چلتا رہا تو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی شریعت، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں۔ وہی ہمارے لیے کسوٹی ہے، وہی ہمارے لیے معیار، وہی ہمارے لیے جانچنے کا آلہ ہے۔ اگر کوئی بھی عمل میرے ماں باپ کا، میرے عرف کا، میرے خاندان کا، میرے دوستوں کا، میرے استاذ کا اور میرے ساتھیوں کا نبی پاک کی کسوٹی پر اترتا ہے تو ہم ٹھیک ہیں، اگر نبی پاک کی کسوٹی پر نہیں آتا ہے تو ہم وہاں نہیں جانے والے، اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ میں تو میرے نبی میری سفارش کر دے یہ اچھا ہے میرے لیے، اس سے کہ میری خاندان میری سفارش کرے۔ خاندان کیا سفارش کرے گا؟ میرے نبی مجھ کو جتنا بتا سکتے ہیں میدان محشر کے اندر، اور میرا ایمان جتنا مجھے بتا سکتا ہے، نبی کی محبت اور عشق مجھے جو بتا سکتی ہے اتنا کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے نبی اولیاء اللہ کی صحیح تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں ایسی چیزوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم کو اندازہ بھی نہیں لگ رہا ہے۔ بس یہ دلی دعائیں ہیں کہ اللہ ہم تمام کو دین کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئے تعلیمات مجھ تک اور میری نسل تک، ہم تک، ہماری نسل در نسل وہ چیزیں صحیح آتی رہیں اور ہماری نسلیں ان چیزوں کو صحیح جانتی رہیں اور ایک ایک کر کے آگے بڑھتے رہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور وحدانیت کاملہ نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑی غلطی جس کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، لوگ آج کل ایسے چند کام کر رہے ہیں، چونکہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول ہم غیروں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ جو کرتے ہیں ہم بھی اس کا دیکھا دیکھی اسلام میں کرنے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیز جائز ہے۔ دیکھیے کسی مخصوص موقع پر کسی بت کے نام پر وہ جانور ذبح کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا کسی بت کا نام لیا جا رہا ہے تو کیا وہ جانور حلال ہوگا؟ اس کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کھا سکتے۔ ہمارے بعض ساتھی وہ لا علمی کی وجہ سے عام طور پر اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے نام سے بکرا ذبح کر رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ وہ بکرا حلال ہوگا جس پر اللہ کا نام چھوڑ دیا گیا اور حضرت جیلانی علیہ الرحمہ کا نام لیا جا رہا ہے؟ بکرا حلال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ اللہ کا نام تو چھوڑ، یہ غوث پاک کا نام نہیں، اللہ کے نام کو چھوڑ کر اگر محمد کا نام بھی اگر لیا جائے تو بکرا حلال نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، خود حضرت جیلانی علیہ الرحمہ کی تعلیمات ہے، خود قرآن صاحب الفاظ میں کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس چیز میں سے ہرگز مت کھاؤ جس پر اللہ کے نام کے علاوہ کا نام لے کے اس کو کاٹا گیا، جائز ہی نہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے موقع پر اپنے اکابر کا نام لے کر اس کو ذبح کر دیتے، اپنے خاندان کے کوئی بڑے ہیں ان کا نام لے کے ذبح کر رہے ہیں۔ ارے نہیں، جو ذبح ہے وہ تو اللہ ہی کے نام پہ ہوگا، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ ذبح کر کے ہٹ جائیے۔ اب یہاں کھڑے ہو کے بولیے اے اللہ اس قربانی کو میرے ماں باپ کی جانب سے قبول فرما لیجیے، غوث پاک کی جانب سے قبول فرما لیجیے، یہ کہہ لیجیے آپ، یہ اچھا ہے۔ یہ نہیں کہ انہی کے نام پہ بکرے کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ تو بالکل ناجائز، حرام ہے، وہ گوشت ہی نہیں کھا سکتے۔ اگر وہ کھا بھی لیا جائے تو اتنا بڑا گناہ ہے جیسے سود کھانا حرام ہے، سے یہ بھی کھانا حرام۔ اس لیے میرے بھائیو اس غلطی کے اندر عام طور پر لوگ مبتلا ہیں، اس سے احتراز اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔